باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ مولا کائنات مولا سخی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حج کرے گا میرا امتی اور حج کے بعد غزوہ پر جائے گا، جنگ پر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ جب ان لوگوں نے بات سنی جو نہ حج کرتے تھے، غربت کی وجہ سے حج بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے دلوں میں یہ ہوا کہ ہمیں تو یہ سعادت نہیں ملی، یہ تو امیر لوگ جو ہے ان کو یہ انعام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ جو آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو میں اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، لبیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ۔ ایک بار جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 400 غزوات کا ثواب عطا فرمائے گا، 400 غزوات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو حج کر کے اور حج کے بعد غزوات پر جائے گا تو اس کو 400 حج کا ثواب ملے گا۔ جو آقا پر درود پاک پڑے گا اس کو 400 غزوات کا ثواب ملے گا۔ ایک غزوہ پر جانے کا 400 حج کا ثواب ہے۔ تو دوسری روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر 100 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور نفاق سے بری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ شہد کی جو مکھی ہے اس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم جو ہے پھولوں کا رس ہے وہ چوستی ہو، وہ کڑوا ہوتا ہے، تو یہ شہد کیسے بنتا ہے؟ تو مکھی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب اپنے بچوں کے لیے ان گلوں کا پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے جو ہے میں آپ پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، اور رس چوس کر جب واپس آتی ہوں تو آپ پر درود پاک پڑھتی آتی ہوں، تو اس درود پاک کی برکت سے جو وہ میرے منہ میں رس ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ شہد بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جب دو میرے امتی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو وہ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ قیامت کے روز میرا وہ امتی
مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و پاک پڑھا ہوگا۔ کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی علامہ اقبال وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے گن کر زندگی میں کروڑ درود پاک پڑھا، اب اندازہ کریں کروڑ درود پاک پڑھنے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال محنت کی ہوگی، اور روز کتنے بار پڑھتے تھے، 10,000 بار روز پڑھتے تھے۔ تو کروڑ درود جب میں نے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تحفہ، تو مجھے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ پھر میں نے لکھا یہ کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ جو بھی اولیاء اللہ مست قلندر غوث یہ جو بھی ولی بنے ہیں، یہ سب درود پاک کا فیض ہے، یہ آقا پر درود پڑھنے کی وجہ سے ولی بنے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک مرتے دم تک کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آقا کے صدقے آقا کی ساری امت کو فرقے وارث سے بچائے، اور اللہ پاک سارے پاکستان میں، ساری دنیا میں، سعودی، ایران، عراق، شام میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں مومن، ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔